اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جی، ہم سورہ بقرہ کے 28واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہی جس طرح پیچھے سوال کرتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان فرماتے ہیں، اس میں بھی شروع یہی ہو رہا ہے کہ ایک نیا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اس کا تو ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سَأَلَ يَسْأَلُ سے یہ نکلا، يَسْأَلُونَ وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں۔ عن المحیض، عن متعلق سے، محیض حیض کو کہتے ہیں، مینسٹرویشن جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھتے اس لیے ہیں کہ یہود میں جو حیض والی عورت ہوتی تھی اس کو تو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ اس سے بعض بات بھی نہیں کرتے تھے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اتنا ناپاک اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام کا ابھی تک کوئی اس طرح واضح حکم اس میں نہیں آیا تھا، جو ان کی اپنی سلسلہ رسمن جیسے چل رہے تھے تو ادھر مدینہ میں رہ کے پھر صحابہ نے پوچھا کہ حیض کے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو یہ پھر اس کا جواب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حیض کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ فرما دیجئے، کیا قل، آپ فرما دیجئے، ہوا یہ حیض جو ہے، ہوا وہ اذن لفظ اذیت اردو میں اسی سے بنا ہوا ہے، تکلیف یا گندگی دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اذن تھوڑی مکروہ چیز یا تھوڑی تکلیف والی چیز کو اذن سے لفظ کیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ مکروہ یا زیادہ تکلیف والی چیز تو اس کو کہتے ہیں ضرر، اردو میں ہم کہتے ہیں ضرر رساں، وہ زیادہ تکلیف والی بات فزیکلی ہو یا ذہنی طور پر ہو اس کو ضرر کہتے ہیں۔ تو کل ہوا اذن، یہ ایک گندگی کی حالت ہے، ایک ہلکی سی بیماری ہے۔ اذن اگر ہم بیماری کہیں، بیماری نہیں ہے ہمارے تو میڈیکل میں، تو یہ تو ایک نارمل فزیولوجیکل نارمل فینامنا ہے، لیکن ایک ہلکی سی تکلیف والی بات تو ہے، عورت میں ہلکی سی تکلیف والی بات ہے یا تھوڑی سی گندگی والی بات ہے، اتنی سی اذن کہا ہے اس کو۔ یہ ایسی نہیں ہے جیسے یہود نے اس کو ایک ہوا بنایا ہوا تھا اور اسے اتنا زیادہ اجتناب کرتے تھے۔ تو کل ہوا اذن، یہ ایسا ہی اذن ہے، ایک ایسی ہلکی سی مکروہ چیز یا ہلکی سی گندگی والی معاملہ ہے اس میں۔ تو اس میں حکم یہ آ گیا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ پس اعتزل عین زے لام، ازل جدا ہونے کو کہتے ہیں، کسی چیز سے جدا ہونے کو۔ تو اعتزلہ جدا رہو، تم الگ رہو ان کے اپنی عورتوں سے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عورتوں سے الگ رہو، یعنی مباشرت نہ کرو، بس اتنا ہی حکم ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس حیض کے دنوں میں، محیض حیض ہم نے ترجمہ کیا، اس کے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ محیض اس کو بھی کہتے ہیں جو مینسٹرول فلو ہے، جو بلڈ فلو کر رہا ہے عورت کا، اس کو بھی محیض کہتے ہیں۔ اور وہ جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ 5 6 7 دن جو ہے، اس ٹائم پیریڈ کو بھی محیض کہا جائے، دونوں پر یہ اس کا اپلیکیبل ہے۔ تو اس محیض میں مینسٹرویشن فلو جاری ہو یا وہ ان ٹائم میں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عورتوں سے اعتزال کرو، عورتوں سے دور رہو، عورتوں سے الگ رہو، مباشرت نہ کرو، بس دیٹس آل۔ اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا بھی ہے کہ اور عورتوں سے سارے معاملات کر سکتے ہو، ان سے کھانا پکوا سکتے ہو، بیٹھ کے کھا سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، بوس و کنار کر سکتے ہو، باقی کوئی منع نہیں ہے۔ بس صرف اور اس کے مباشرت کا جو عمل ہے وہ اس عمل میں ان کے قریب مانا جاؤ، بس اور کچھ بھی منع نہیں ہے، باقی اور کوئی اس میں ناپاکی نہیں ہے۔ یہ ایک فزیولوجیکل فینامنا ہے جس کو ہم میڈیسن میں کہتے ہیں، یہ ایک روٹین والا معاملہ ہے، اس میں جو تھوڑا سا کمی ہے، اس کمی کے لیے جو خرابی ہے، اس خرابی کے لیے اللہ پاک نے بچانے کا ایک طریقہ کر دیا کہ اس دوران اس کے قریب نہ جاؤ، اس میں مباشرت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، آپ ان کے قریب نہ جاؤ۔
कुर्ब ना करो। ये मुबाशरत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल के ये भी किनाए में बात है कि उनका कुर्ब ना करो। कुर्ब ना करो यानी उसके साथ मुबाशरत न करो, किनाए में बात हो रही है। कब तक ना कुर्ब करो? हत्ता यतहुरना, क़रबा यक़रबु तक़रबू बला तक़रबूना, उनके करीब ना हो। हत्ता यहाँ तक के यतहुरना, तहरा यतहुरु, पाक होना, पाक न, जब तक वो पाक ना हो जाए, यानी जब तक उनकी ये मेंस्ट्रुएशन वाली हालत ख़त्म ना हो जाए उसके करीब ना जाओ। फ़ैज़ा, पस जब, तताहरना, ये तहारा यतहुरु को इसको तताहरा में कन्वर्ट उसमें डाला है। तताहरा ज़्यादा पाकीज़गी को कहते हैं, ज़्यादा मुबालगा करना पाकीज़गी में है। ये भी पाक होना है, तहारा भी पाक होना है, तताहरा भी पाक होना है, लेकिन इसमें ज़्यादा इसमें मतलब इसमें गुस्ल शामिल हो जाएगा। पहले वाला यतहुरना का मतलब है कि उसके मेंसेस ख़त्म हो जाएं, और दूसरा तताहरना का मतलब है कि मेंसेस भी ख़त्म हो गए, उसने गुस्ल करके नए बिल्कुल पाक साफ़ हो गई। फ़ैज़ा तताहरना, जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ हो जाए। फ़अतूहुन्ना, पस अतायाती हमने पढ़ा हुआ, आओ हुन्ना, उनके पास, तो उनके पास आओ। मिन हैसो अमरकुमुल्लाह, मिन हैसो, जहाँ से, अमरकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यहाँ पे हैसो का तर्जमा मकान, कि जिस जगह से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है उस जगह से उनके पास आओ। मिन हैसो अमरकुमुल्लाह, इसमें अमरकुम, ये तो हैसो का तर्जमा ये मकान करेंगे कि जिस मकाम पे अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है उस मकाम को इस्तेमाल करो। उसी मकाम से मना किया था, मेंसेस उसी से हो रहे थे, उस मकाम से अल्लाह ने मना किया। दूसरी इसमें बात यह है कि अमरकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। कुरान पाक में तो कहीं हुक्म मेंशन नहीं है कहीं भी, कि कुरान पाक में एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं है। ये अमरकुम, ये फितरत में जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे फितरत में जो अपना अमर डाला हुआ है, जैसे हमने कुरान पाक में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है ना कहीं और है कि लिल्लाहिल खल्क वल अम्र, अल्लाह ने तख्लीक भी किया और अमर भी डाला है उसमें। अमर क्या है उसमें? कि अल्लाह की एक तो मखलूक है ना, एक उसमें उसकी खासियतें हैं, उसमें जो जिबिल्लत डाल दिया है ये अल्लाह का हुक्म है। ये हर जानवर में ये जिबिल्लत, ये खासियत डाल दी है कि अपनी मादा से अट्रैक्ट होता है, जो भी उसका प्रोसेस हो फिजियोलॉजिकली है, जो भी उससे अट्रैक्ट होता है, और उसका वही रास्ता इस्तेमाल करता है। मेल से अट्रैक्ट नहीं होता जानवरों में, आमतौर पर मेल से अट्रैक्ट नहीं होता, अपनी फीमेल से अट्रैक्ट होता है, और फीमेल का वही उसका जो नेचुरल तरीका है उसी तरीके से इस्तेमाल। तो ये अमरकुमुल्लाह का ये भी मतलब है कि जो फितरत में फितरी तरीका है उस तरीके से अल्लाह पाक कहते हैं वो ये हुक्म है, ये अल्लाह पाक में। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ में खल्क भी किया है और उसकी फितरत भी रखी है, उसमें खासियतें भी रखी हैं, और हर मेल में ये खासियत है कि अपनी फीमेल से अट्रैक्ट होता है। उसको कैसे इस्तेमाल करता है वो भी फितरी तरीका सबको मालूम है। तो फितरी तरीके का मिन हैसो, उस मकाम से आपने औरतों के पास आना है जो अल्लाह ने आपको फितरत में डाल दिया है या अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म ये लिल्लाह, वो मैंने जो आयत पढ़ी क्या कैसे, लिल्लाहिल खल्क वल अम्र, अल्लाह ने तख्लीक भी किया और अमर भी डाला है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। अल्लाह पाक ने एटम बनाया है, इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन में फिर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? वो अल्लाह का अमर है ना, अल्लाह ने एक खासियत रख दी है उसमें। जैसे एक जिस्म है और उसमें अल्लाह ने रूह डाल दी। हाँ, रूह जो है वो उसका अल्लाह अमर है। या यसलूनका ने रूह कुल रूह में नामर रबी, वो पे आपका अमर है, उसी के मुताबिक हमारा जिस्म का। तो हर चीज़ में अल्लाह पाक ने एक खासियत डाल दी है, उसका अमर डाल दिया है। इस तरह ये इंसानों में भी या जानवरों में भी ये अमर डाल दिया, ये फितरत डाल दिया कि फितरी तरीके से अपनी औरत से या अपने अपोजिट सेक्स से वो मुबाशरत करता है। तो मिन हैसो अमरकुमुल्लाह, जहाँ से आपको अल्लाह ने हुक्म दिया। और नेचुरल बात है, ऊपर जिस बात से मना किया जाए उसी बात का हुक्म दिया जा रहा होगा ना। ऊपर मना किस रूट का इस्तेमाल किया, उस रूट से जहाँ से मेंसेस आ रहे थे उसी रूट का जिक्र होगा, उसी को इजाज़त दी जाए। मिन हैसो अमरकुमुल्लाह, जहाँ से अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, ये भी तर्जमा किया है, जहाँ से अल्लाह पाक ने आपको इजाज़त दी है। तो इजाज़त वो फितरी इजाज़त मौजूद है, उसके करीब जाओ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु अहब्बा युहिब्बु, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, युहिब्बु तव्वाबीना,
توبہ کرنے والے کو، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، لوٹ کے آنے والوں کو ان کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ جو طہارت والا معاملہ ہے، متطہرین، یہ جو تطہرنا پڑا ہے، اس سے وہ مطہر بنتا ہے، جس کو کہتے ہیں اسم الفاعل۔ یا تطہروں سے یا کو ہٹا کے میم لگا کے اس کو مطہر بنا، اسم الفاعل مطہرون ہے، یا مطہرین چونکہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے تو اس لیے متطہرین، متطہرون، متطہرین، پاکیزہ لوگ، پاکی کو پسند اختیار کرنے والے لوگوں کو، جسمانی پاکی بھی اور اندرونی روحانی پاکی۔ متطہر دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے کہ اس کی ذہنیت بھی اس کی پاک ہے اور اس کا جسم بھی پاک ہے۔ یحب المتطہرین، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والے، اندر سے بھی باہر سے بھی، فزیکلی بھی اور اس میں پاک رہنے والے کو، یہاں پہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم، ابھی اس کو اور ذرا سی عورتوں کے متعلق احکامات۔ نساؤکم، نساء تو آپ کی عورتیں پڑھا ہوا ہے ہم نے، نساؤکم آپ کی عورتیں، یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نساؤکم تو ویسے ترجمہ تو آپ کی عورتیں ہوتا ہے، لیکن مراد اس کی ازواجکم ہوتا ہے، یا تمہاری بیویاں ہوتا ہے، بیویاں ہوتا ہے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں جو ہیں، جنرل بات کی ہے، حرث لکم، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو کھیتی کی مثال اللہ پاک اس لیے دے رہے ہیں کہ کھیتی سے فصل اگتا ہے، کھیتی سے ہم جو حاصل کرتے ہیں، کھیتی سے وہ فصل حاصل کرتے ہیں۔ اگر عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کی فصل جو اولاد ہے، اس سے اللہ پاک، اس میں سے اللہ پاک انسانوں کو اولاد دیتا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، پس آؤ، وہی ہے عطا ہم پیچھے پڑھ کے آگے ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ، مطلب اپنی مباشرت کرو، اَنَّا شِئْتُمْ، اَنَّا ترجمہ اس کے دو شئتم کا ترجمہ پہلے کہا ہے، انا شئتم شاء یشاء نا، شئتم تم چاہو، جہاں سے تم چاہو، انا جہاں سے بھی۔ انا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مکان کے جس جگہ سے تم چاہو، من اینا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیفا، کیسے تم آؤ، دونوں ترجمہ، انا کے دونوں ترجمہ ہے، مکان کا بھی ترجمہ ہے اور حالت کا بھی ترجمہ ہے، کہ کس حالت میں آؤ اور کس جگہ سے آؤ، دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تک قرآن پاک میں انا کا ترجمہ کیفا کے معنی میں، کس حالت میں آؤ، اور انا کا ترجمہ ایک اور بھی، پہلے اس کو یہ کام ہے کہ اس کو ہم ترجمہ کریں گے کیسے آؤ، عورت کے قریب آپ کیسے آؤ، کس جگہ سے آؤ، نہ مکان کا ترجمہ نہیں کریں گے علماء نے، یہاں پہ کیسے آؤ، یعنی کہ یہودیوں میں یہ بات بھی کہ عورت کو اگر الٹا لٹا کے اگر اس کے ساتھ سیکس کیا تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی ایک رسم تھی، پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ تھی، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ کیوں اس میں بہنگا پیدا ہوگا، جو بھی پوزیشن نیچرل رستہ اختیار کرنے کے لیے جو بھی پوزیشن استعمال کرو اس میں کوئی منع ہے، بیٹھ کے یا لیٹ کے یا پہلو سے وٹ ایور، یہ انا سے تو کیسے بھی تم آؤ، انا سے تم، انا کا ایک اور ترجمہ، اچھا یہ مکان کا ترجمہ، مکان کے جہاں سے بھی آؤ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ زیادہ تر اس کا ترجمہ کیفا، کیسے، کس صورت میں آؤ، کس حالت میں آؤ، یہ کیا جاتا ہے، مکان کا بھی کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، انا کا مطلب متا، کس وقت، کون سے وقت میں آپ اس کی دن ہے، رات ہے، جو بھی وقت ہے، متا کا بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کا عطا کا مطلب کہ جس وقت آپ مرضی ہے، متا سے تم، جیسے بھی تم چاہو، جس وقت بھی تم چاہو، تو یہ دونوں ترجمے اس میں ہمیں کہ تم عورتوں کے پاس آؤ، انا سے تم، اور پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اس بات کی جب کھیتی کا ذکر آ چکا ہے تو کھیتی تو ایک ہی روٹ سے استعمال ہو سکتی ہیں، اس لیے وہی رستہ ہے جو جہاں سے اولاد کا ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بھی ذرا اور بات بھی ہے، یہ بھی ذرا اس کی تشریح کرتی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، قدمہ یقدم کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، آگے کرنا، آگے بھیجنا۔ قرآن پاک میں یہ کئی دفعہ آیا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال جمع کرو
وہاں کے لیے آپ اپنے اعمال کو وہاں ذخیرہ کرو. وقدموا، زیادہ تر قرآن پاک میں ترجمہ یہی ہے کہ آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ بنا کے رکھو، اپنے لیے آگے چیزیں، اپنے اعمال بھیجو آگے، اپنی نیکیاں آگے بھیجو. وہاں کا کرنسی یہی آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی عبادات ہیں، ان کا صلہ جو ہے وہاں پہ ملنا ہے. تو اس کے لیے آپ محنت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو اور جو بھی طریقہ ہے. وقدموا لانفسکم، اللہ جیسے حکم دے رہا ہے ویسے کرو گے تو قدموا لانفسکم، قیامت میں آپ کا یہ ذخیرہ بنے گا، آپ آگے بھیج رہے ہو. ایک اور بھی ہے وقدموا لانفسکم، ایک کسی نے ترجمہ کیا کہ اپنے مستقبل کا خیال کرو، آگے کا خیال کرو، آگے جو آپ کے پاس وقت آنے والا ہے دنیا کا ذکر کر. وقدموا لانفسکم، آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اس کا بھی خیال کرو. یا اپنا بڑھاپا آ رہا ہے تو اپنی اولاد کے لیے اپنے فیوچر کا بندوبست کر. دنیا میں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کون سا روٹ استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. وقدموا لانفسکم، زیادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آخرت کی کھیتی کے، اپنے آخرت کے لیے اپنی نیکیاں آگے بھیجو. لیکن اس کانٹیکس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد کے لیے آپ محنت کرو. وقدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے اپنے فیوچر کا خیال کرو، اپنے مستقبل کا خیال کرو، چاہے یہ دنیا ہے یا آخری دنیا، دونوں کو ہم ملا لیں. یہاں کی دنیا کے مستقبل اولاد ہے اور وہاں کے مستقبل نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں آپ آگے بھیجو گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وَعَلَمُوا، عَلِمَ يَعْلَمُ ہم نے پڑھا. وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، ملاقو ہو. ملاقو کیا اس کا روٹ لیٹر کون سے ہے؟ القا یلاقی، ملاقو ہو، القا یلاقی، اس سے ملنے. ملاقو ملاقات اردو میں ہم کہتے ہیں، لقاء اللقاء عرب کہتے ہیں ملاقات تک. تو ملاقو ہو، اس سے تم ملنے والے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو. وَعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو کہ اس سے تم نے ملنا ہے. اور یہ سارے احکامات جو اللہ پاک نے دیے ہیں اور جو تم نے آگے بھیجا ہے، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا، تم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اس بات کے پیش نظر اپنی زندگی گزارو، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی بیویوں سے مستفید بھی ہو اور دنیا میں اعمال کرو جو بھی کرو. انکم ملاقو ہو، تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المومنین، یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہو گیا، پہلے تو مومنوں کو خطاب تھا. تو وبشر المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وبشر، بشر یبشر، خوشخبری دینا. وبشر، تم خوشخبری دے دو. المومنین، مومنون، مومنین میں اس کا بشر کا چونکہ مفعول ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مومنون مومنین میں کنورٹ ہوتا ہے. تو بشر المومنین، مومنون کو، ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یہ خوشخبری ہے نا، کیا خوشخبری؟ پیچھے چھوڑ دیں، اللہ سے ملاقات ہونا بھی خوشخبری ہے نا. یہ مومن کے لیے تو اللہ سے ملاقات ہونا خوشخبری ہے. گو کہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. یہ جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں جو عرس کا کانسیپٹ، عرس تو شادی کو کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کانسیپٹ ہے کہ بندے کا، مومن کا اللہ سے ملنا ایک خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ عرس مناتے ہیں. عرس تو روسی تو شادی کو کہا جاتا ہے نا، کہ وہ اللہ سے ملاقات ایک خوشی والی بات ہوتی ہے. تو وہ بشر المومنین، تو مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ سے ملنا ہے. اگر اچھے کام کر کے جاؤ گے، متطہرین اور توابین اور مومن، اتقوا اللہ، یہ ساری باتیں کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ پاک کی یہ خوشخبری ہے. پھر ایک اور حکم آ رہا ہے اس میں، یہ تو حیض کے بارے میں اور عورتوں کے متعلق دونوں تقریباً ایک ہی جیسی بات ہو گئی، وہ حکم آ گیا. اب ایک اور بات ہے، ولا تجعلوا اللہ، ولا تجعلوا، ولا تجعلوا، مت بناؤ، مت کرو. ولا تجعلوا، جعل یجعل، تجعلوا، تجعلوا جمع کے لیے، تم مت بناؤ اللہ کو. ولا تجعلوا اللہ، اللہ کے اوپر زبر ہے تو اس فعل کا جو مفعول ہے وہ اللہ ہے، کہ اللہ کو مت بناؤ، جس پر نصب ہوتی ہے نا. ابھی میں نے کہا مومنین، جس پر زبر آئے گی، اگر اکیلا ہوگا تو زبر والا نصب ہے. اللہ ہو حالت رفع ہے اور اللہ جو ہے حالت نصب ہے. حالت نصب مفعول کی حالت نصب میں ہوتا ہے. ولا تجعلوا اللہ، اللہ کو مت بناؤ. عرضہ، عرضہ کہتے ہیں نشانہ. اینڈ ریز عرضہ، عرضہ کہتے ہیں کوئی آڑ. یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہے، یہ سامنے اگر درمیان میں کوئی پردہ لگا دیا جائے، درمیان میں آڑ جو درمیان میں آ جاتی ہے نا، رکاوٹ جو آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عرضہ.
اس کو آڑ نہ بناؤ. کس چیز کا آڑ نہ بناؤ؟ عردتن لایمانکم، لے کے لیے، ایمانکم، ایمان جمع ہے یمین کی. یمین تو ویسے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، قسم کو بھی کہتے ہیں، قسم کو بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. یمین کی جمع ایمانکم، اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اپنے قسموں کے لیے اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ. اگے رکاوٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ درمیان میں کیا پہلا لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ درمیان میں رکاوٹ کے نہیں، نشانہ بھی ایک اور لفظ ابھی میں نے بولا کہ درمیان میں دو ہیں، آڑ نہ بناؤ، درمیان میں آڑ نہ بناؤ. آڑ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، آڑ نہ بناؤ. اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. عردۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو عردہ نہ بناؤ یا نشانہ نہ بناؤ. کس بات سے؟ ان تبرو، برا یا برو، پھر ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، برا نیکی کرنا، برا نیکی کرنا. ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا اصلح یصلح، اصلاح جیسے ہے، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے، نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے. اپنی قسموں کو اللہ، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو آڑ نہ بناؤ. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک واقعہ تو ہے لیکن اور شاید باتیں بھی ہوں گی کہ ایک کام، ایک نیکی کا کام ہے. فرض کرو میں ایک کام کرتا ہوں، نیکی کا کام، لوگوں کے درمیان صلح بین الناس. ایک بات کو پکڑ لیتا ہوں، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. یہ انسانی فطرت کی بات ہے. دو آدمیوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان صلح کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، وہ نہیں مانتے، جھگڑا کرتے ہیں، مجھے بھی غصے ہوتے ہیں، وٹ ایور. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان میں کبھی آتا ہی نہیں. ایسے کبھی ہوتے ہیں نا کہ ان کے درمیان صلح کراتے کراتے اتنا تنگ ہو جاؤں میں کہ میں قسم کھا لوں کہ میں تمہارے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. ایسا واقعہ ہے ابو بکر صدیق کا، ایک ہمارے روایات میں ملتا ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تہمت لگائی گئی نا، وہ جب سفر میں جب پیچھے رہ گئی تھی آرگم، وہ واقعہ سب کو پتہ ہے. تو تہمت منافقوں نے یہ تہمت گڑی تھی، جو بھی بنائے. کچھ ہمارے مسلمان بھی، ہمارے صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے. غلط فہمی ان کو بھی ہو گئی تھی. مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت کا بھی اس میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ شامل ہو گئے. کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق ان کی اکثر ان کی مدد، ان کے گھروں کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے. ان کو خفیہ طور پر ان کی بہت مدد. ابو بکر صدیق تو ویسے بھی بہت سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن کچھ ایک گھرانہ یا چند گھرانے ایسے بھی تھے ادھر شامل ہو گئے حضرت عائشہ کے اس میں الزام تراشی میں. وہ بھی شامل ہو گئے. جب معاملہ کلیئر ہوا کہ کون کون اس میں شامل، تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان پہ ظاہر نیچرل غصہ آیا، یار ان کی میں اتنی مدد کرتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی کہ میں آئندہ تمہاری مدد نہیں کروں گا. شاید ایسا نام ایسا ہے. تو اس قسم کا معاملہ ہو تو یہ بات جب پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی قسم توڑو، یعنی قسم کا کفارہ دو. قسم جب بھی توڑی جائے گی، اگر قسم کھائی ہوئی ہے تو اللہ کی قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے، اور کسی چیز کی، ماں کے سر کی قسم یا تمہارے سر کی قسم نہیں، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو عربوں میں تو بہت کامن ہے، واللہ بہت قسم کھاتے ہیں. یہ ویسے باتیں بہت قسم، اس کا بھی ذکر ابھی آ رہا ہے. یہ جو بار بار قسم کھائی جاتی ہے، روٹینلی لوگ قسم کھاتے ہیں، یہ لغو قسم کہلاتی ہے. تو وہ قسم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم نے قسم کھائی ہے، اس قسم کا کفارہ دو، قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ دو، اور لیکن تم نیکیوں سے باز نہ ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اپنے اللہ کے نام کو اب نیکی کرنے میں یا تقوی اختیار کرنے میں، لوگوں کو صلح کرنے میں، یہ جو تم نے قسمیں کھا لی ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے یہ کام نہیں کرتا، نو ڈونٹ ڈو اٹ، ولا تجعلوا اللہ، یہ کام مت کرو کہ تم نیکی سے رک جاؤ، تقوی سے رک جاؤ، لوگوں سے اصلاح کہ میں نے قسم کھائی ہے. ایسی قسموں کو تم توڑو، ان کو توڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی قسموں کو توڑو اور یہ کام تم کرتے رہو. ولا تجعلوا اللہ عردۃ لایمانکم، یہاں والا ترجمہ پڑھ لیں کہ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ کہ ناجائز، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ناجائز قسم کو بہانہ بنا کر رک جاؤ نیکی سے، پرہیزگاری سے، اصلاح کرنے سے لوگوں کے درمیان میں. تو یہ قسمیں نہ کھاؤ. واللہ، اور اللہ سمیع سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے.
اور یہ دونوں اس وزن پر جو لفظ آتے ہیں اس میں مبالغہ شامل ہو. ویسے سامع کہتے ہیں سننے والے کو. سمیع جب ہوگا تو اس میں یہ صفت اس کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے, پکی صفت ہے, اور مبالغے کی آتا ہے. علیم بھی سے ہے. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. علیم جب ہوگا تو بہت زیادہ مبالغہ ہوگا, اور وہ صفت ایسی ہوگی کہ اس کی پرماننٹ اس کی حصہ ہے اس کا. جیسے حسین اسی وزن پر حسین ہے. حسین ایک ایسا کام نہیں ہے کہ ہر وقت حسین ہے, اس میں اس کی ایک پراپرٹی ہوگی یا اس کا حسن. یہ علیم بھی اور سمیع بھی اس کی پراپرٹی ہے, بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہ آگے جو قسم کی بات آئی ہے, لا یؤاخذکم, لا نہیں, یؤاخذکم اخذ سے آخذا, یؤاخذو اخذا پکڑنے کو کہتے ہیں, آخذا پکڑ کرنا, گرفت کرنا, اخذا پکڑنا. آخذا جب اس کو کہیں گے تو گرفت کرنا یا پکڑنا اس کو بھی ہو گیا. لا یؤاخذکم, اللہ نہیں پکڑے گا تو آپ کو. یؤاخذو, آخذا یؤاخذو پکڑنا, گرفت کرنا. اللہ گرفت نہیں کرے گا. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ کے اوپر پیش ہے, اللہ فاعل ہے اس کا. اللہ نہیں گرفت کرے گا باللغو فی ایمانکم, جو تمہاری قسمیں لغو قسمیں ہیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کہا عربوں کے بعد کہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے واللہ واللہ, بات ہر بات پہ ہم بھی بولتے ہیں اللہ کی قسمیں. یار بات ایسے ہے, ہم بھی ان کو میں کتنی دفعہ قسم کھاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے, وہ قسم کھا نہیں رہے ہوتے دل سے, ایک زبان پہ آئی ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم, یار ایسی بات ہے. اس قسم کی قسم کو لغو قسم کہا جاتا ہے. بےہودہ کہیں یا بیکار کہیں, یا اس کا اور کوئی کیا لفظ, بےہودہ ترجمہ عام طور پر بےہودہ کر دیتے ہیں لغو کا, لیکن جس کا کوئی مطلب نہ ہو, کوئی حیثیت نہ ہو, تو یہ لغو کی قسم کی جو قسمیں ہیں اللہ اس پر پکڑ نہیں ہے, کہ ایک روٹین میں اس کی عادت ہو جاتی ہے پکڑنے کی. ولیکن, لیکن جس کا ترجمہ کرتے ہیں بلکہ, ہم کہیں بلکہ, لیکن اللہ یؤاخذکم تمہیں پکڑے گا, تمہاری گرفت کرے گا, بما کسبت قلوبکم, ایسی قسم جو تمہارے دلوں نے کمائی ہو. ایسی قسم اٹھائیں جو آپ دل سے قسم اٹھا رہے ہیں, جو تمہارے دلوں کا عمل ہوگا, یعنی قسم آپ دل سے اٹھا رہے ہو کسی کام پہ. اگر قسم بما کسبت, کسبت کمانے کو کہتے ہیں, بما کسبت قلوبکم جو کمایا تمہارے دلوں نے, یعنی ایسی قسم کھائی جو تمہارے دلوں کا فعل ہے, تم نے دل سے وہ قسم کھائی ہے, تو اس قسم پہ اللہ پکڑے گا. اب یہ پکڑ قسم کیسے ہو سکتی ہے؟ قسم اگر آپ نے ایسی قسم دل سے, میں اٹھا رہا ہوں قسم سامنے کو بندے کو, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اس کی غلط بات ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قسم میں پوری نہ کروں, اس پہ پھر اللہ گرفت کرے گا نا. میں نے ایک قسم کھائی اللہ کی, اس کی پوری نہ کروں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے, منافقت ہو گئی, کہ میں اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہوں, اندر سے میرا ارادہ نہ ہو, تو یہ بھی قابل گرفت قسم ہے نا. میں قسم کھا رہا ہوں اور اندر سے مجھے پتہ ہے, میرا دل کما رہا ہے اس بات کو کہ میں دل سے, اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے وہ قسم پوری کرنے کا, اس کو ایسے مطمئن کر رہا ہوں. دونوں صورتوں میں تو یہ اس ایسی قسم پر اللہ پاک پھر پکڑتا ہے. اس پہ اللہ پاک ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, اور جو تمہارے دل سے جو قسم کھائی جائے گی اس پہ, واللہ, اور اللہ غفور بخشنے والا ہے. اس پہ جو اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ اللہ معافی مانگے, اور قسم کا کفارہ ہے. اگر آپ نے غلط قسم کھا لی ہے, توڑ دی ہے, غلط توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے. واللہ غفور, غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ معافی دینے والا. حلیم, حلم والا, کیا بردباری والا, سہ جانے والا. حلیم, وہ بہت حلیم بھی ہے, اس کا ترجمہ ہے بردبار, بہت زیادہ بردبار ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ایک اور آگے ایک اور قسم کا ذکر آیا ہے, تو ایک اور خاص قسم کی قسم کا اس آخری آیت میں ترجمہ, آخری تو نہیں ہے, سیکنڈ لاسٹ, ایک اور قسم کھائی جاتی تھی, پتہ نہیں اب تو ایسا شاید نہیں ہے, ہو سکتا ہے اب بھی یہ قسم کھائی جا سکتی ہے, کوئی بھی کھا لے تو, لیکن اس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی تھی. اس کا میں ابھی للذین, ترجمہ کیا ہوگا, لام دیر لے کے لیے, الذین ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے, یعلونا, یہ یعلونا, اعلی یعلی کا مطلب ایلا, اس کو کہ یہ بھی قسم ہوتی ہے, یہ بھی لغوی طور پر اس کا معنی بھی قسم ہوتا ہے. اعلی یعلی ایلان, ایلان اس کا مصدر ہے, تو یعلی یہ بھی قسم ہوتی ہے, لیکن اس قسم کو خاص طور پر محدود کر دیا گیا ہے عام طور پر اس میں, کہ وہ والی قسم کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, یہ والی قسم.
کہ اس کو کہتے ہیں ایلا، اس لفظ اس کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلا ہماری روایات میں مینشن ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یؤلونا جو قسم کھا بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، عورتوں سے جو قسم کھا بیٹھتے ہیں، یعنی عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ مباشرت نہیں کریں گے. یہ اگر قسم کھا لیتے ہیں، قسم تو اللہ کی ہوتی ہے، قسم کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ للذین ان کے لیے ہے تربص اربعۃ اشہر. تربسا یا تربسو انتظار کرنا یا رکے رہنا، تربسو یا تربسو انتظار اربعۃ اشہر 4 مہینے تک ان کو مہلت ہے، ان کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک. اگر کسی نے بیوی کے پاس نہ جانے کی اگر قسم کھا لی ہے اور اگر وقت کا معین نہیں کیا تو اس کو مہلت 4 مہینے کی ہے. اس 4 مہینے کے اندر آگے ذکر آ رہا ہے، اس 4 مہینے کے اندر اگر وہ قسم کو توڑے اور رجوع کرے، اگر اس نے قسم کھا لیا نا کہ بیوی کے پاس نہ جانا تو قسم کھا لیا نا، اگر وقت کا تعین نہیں کیا ہوا تو پھر تو ان لمیٹڈ ہے. 4 مہینے کے اندر اس کو قسم توڑ کے بیوی سے اس نے کرے گا تو وہ بیوی رہے گی. اگر 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے اسے گزر گئے ہیں تو پھر اس میں ذرا سا اختلاف بھی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں. 4 مہینے گزر گئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، قاضی ان کے درمیان تفریق کروا دے گا. بات یہی ہے کہ وہ 4 مہینے گزر جائیں تو وہ بیوی اس کے لیے ایک قسم کی طلاق، امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ اس کو طلاق وہ والی رجی نہیں، اس کو کون کہتے ہیں؟ بائن، طلاق بائن کے اس میں دوبارہ نکاح تو ہو سکتا ہے، بیوی نہیں رہے گی، نکاح کرے گا تو بیوی ہوگی. لیکن بعض علماء اس کو کہتے ہیں یہ رجی ہے کہ اگر اس کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی اس دوران رجوع بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے. اور لیکن آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس کی بیس پر باقی علماء، امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو طلاق نہیں ہوگی. اگر 4 مہینے اس کے گزر گئے ہیں تو وہ قاضی کے اوپر پیش ہوں گی اور قاضی ان کے درمیان تفریق کروائے گا. وہ پھر یا خاوند طلاق دے دے گا، یہ تو وہ تو الگ بات ہے، خاوند طلاق دے دے گا، اس کو جدا کر دے گا. تو من نساء تربص اربعۃ اشہر، اس کی 4 مہینے کی مہلت ہے. اس کے اندر اگر بیوی، اچھا یہ 4 مہینے کی مہلت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ارادہ اس کو قسم کھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلا جیسے انہوں نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا. اگر وقت کا تعین کر دیا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے یا 4 مہینے، اس سے پہلے اگر وقت کا تعین کر دیا ہے تو وہ وقت گزرنے پر قسم پوری ہو گئی. 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا، وہ قسم پوری ہوگی، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا ہے. اور 2 مہینے کا آدھ 2 مہینے اگر وہ وقت پورا ہے. لیکن اگر 4 مہینے اور وہ وقت 4 مہینے پورے ہو گیا یا ان لمیٹڈ اس نے بولا تھا اور 4 مہینے پورے ہو گئے تو پھر اس کا وہ معاملہ ہوگا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یا اگر اس کو بیوی کو رکھنا ہے یا طلاق دینی پڑے گی. تو یہ باقی ائمہ کے نزدیک قاضی ان کے درمیان تفریق کروا دے گا. لیکن اگر وہ واپس آنا جائے تو یہ سارے علماء مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. یہ سارے امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں اور باقی بھی مانتے ہیں. اگلے آئی فین فاؤ یہاں کا ترجمہ ہے اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیں، اگر قسم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا کہ 1 مہینہ گزرا تو بس بیوی ہو گئی، یا اگر زیادہ وقت گزرا ہے کہ طلاق رجی اگر اس کو کہتے ہیں تو رجوع بیوی کو اپنے پاس رکھے. فین فاؤ کا مطلب اصل میں فاؤ کا مطلب ہوتا ہے فا یفیو کا مطلب ہوتا ہے یہ فے سائے کو بھی کہتے ہیں، یہ فے سائے کو بھی کہتے ہیں. یہ سورج جب ایسے ہے تو سایہ ہے نا، سایہ ہے تو سورج جب بلند ہوتا جاتا ہے تو سایہ واپس آتا جاتا ہے. تو وہاں سے نکلا ہے کہ اگر عورت کو واپس لینا چاہے وہ اپنے پاس واپس لے. فین فاؤ اگر وہ عورت کو واپس لینا چاہے، فین اللہ غفور الرحیم پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر قسم کا کفارہ دے لے گا یا جو غلطی کرے گا، فین اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم بھی اسی کے رحم والی صفت پرماننٹ اللہ پاک میں پائی جاتی ہے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کیا ہے وین عدم الطلاق، اگر وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق کا ترجمہ کیا کرنا، طلاق وہ نکاح کو
توڑنے کے عمل کو طلاق کہا جاتا ہے. اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ، عزم، پکے ارادے کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ارادہ یریدو بھی استعمال ہوا ہے اور عزم بھی. عزم پکے ارادے کو کہتے ہیں. ارادہ کوئی بھی عام ارادہ کر لیا ایک کام کا، تو عزم جو ہوتا ہے پکے ارادے کو. اردو میں بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، عزم ہم کہتے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. پھر وہ ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی. وہ طلاق اس آیت سے یہ کہتے ہیں کہ ان 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ عدم الطلاق کا اگر حکم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ طلاق دے گا تو تب جدائی ہوگی. امام ابو حنیفہ کا وہ طلاق دے گا آگے کہ ابھی میں عدم الطلاق، اب وہ طلاق ابھی یعنی باقی ہے نا. اگر طلاق کا ارادہ کرے گا طلاق دے گا، پھر طلاق دے گا تو اللہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. میں عدم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. تو یہ ایک خاص قسم ایلا والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ایلا فرمایا تھا اپنی ہماری امہات المومنین سے. تو 29 دن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے. صحابہ نے پوچھا بھی تھا، صحابہ کو پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے بیویوں کو پاس جانے تھے. تو حضور نے وہ کہا تھا کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، مہینہ کا ہو تو 29 کا بھی جائز ہوتا ہے. تو یہ ایلا ایک خاوند بیوی کو پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، وہ ایک واقعہ تھا. بیویوں نے کچھ مطالبات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ پھر اسی کے بعد وہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو کہا یا انسان نبی ہے کہ اگر اس کے پاس رہنا چاہتی ہو تو پھر ایسے معاملات ہیں وہ آگے 21ویں 22ویں پارے میں وہ عمل آ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایلا کیا تھا. تو یہ ایلا والا، تو بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ اس کو کر دیا، اس نے قسم کھا لی اپنی. یہ مشرکوں اسلام سے پہلے بھی یہ جاری تھا کہ خامند قسم کھا لیتا بیوی کے پاس نہ جانے کا اور پھر پڑا رہتا تھا. وہ کہیں شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو یہ اللہ نے قطعاً لگا دی، بس 4 مہینے کے بعد وہ تمہاری بیوی نہیں رہے گی. یہ اللہ نے اس پہ رکاوٹ ڈال دی. وہ تنگ کرتے تھے، سالوں رکھ کے پھر رجوع کر لیتے تھے 6 مہینے بعد، سال بعد کہ میں دوبارہ بھی. آگے حکم آ رہا ہے نا کہ ایسی عورتوں کے لیے دوبارہ اپنے خاوند کے، اگر جس کو ایک ہی طلاق اگر دی ہوئی ہو تو اس کو دوبارہ طلاق رجعی کہتے ہیں. خاوند کا زیادہ حق ہوتا ہے اس کو دوبارہ لے لینے کا. تو یہ اگر تو اس کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے یہ 4 مہینے کی حد مقرر کر دیا کہ یہ مہلت ہے، اس دوران میں آپ فیصلہ کر لو کہ طلاق دینی ہے یا رکھنا ہے تو اس کو واپس کر لو. اب اس کی آخری آیت ہے شاید، یہ اب آ گئی ہے ان عورتوں کے متعلق جن کو طلاق دے دی جائے. ان کو کیا اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ مطلقہ کہتے ہیں نا جس کو طلاق دی جائے. عام طور پر ہم مطلقہ بولتے، پہلے جب پڑھتے تو مطلقہ بولتے، لام کے اوپر زبر ہے، مطلقہ. والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، مطلقہ کی جمع ہے نا مطلقہ. والمطلقات، جن کو طلاق دے دی جائے، یتربصنا، یہ وہی لفظ تربص آ گیا نا، انتظار کرنا اپنے آپ کو. یتربصنا بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، وہ نکاح نہیں کر سکتے گی. ثلاثۃ قروء، عدت بیان ہو رہی ہے، مطلقہ کی عدت بیان ہو رہی ہے. ثلاثۃ، 3 قروء، 3 قروء کی اس کی عدت ہے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، اس کے بعد نکاح کریں گی. یہ قروء جو ہے قرء کی جمع ہے، قرون. یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اردو میں بھی الفاظ ایسے ہیں، عربی میں بھی ہیں جو بیک وقت اپوزٹ معنی بھی دیتے ہیں. جیسے اردو کا لفظ آگے ہے، آگے کا مطلب کہتے ہیں کہ آگے آنے والا جو زمانہ ہے وہ آگے ہے نا، اگلا. اور ویسے کہتے ہیں اگلے زمانوں میں کوئی میر بھی تھا، وہ پچھلا ہے نا، غالب کا مصرع ہے نا. کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اگلا پچھلے زمانے کو کہا جا رہا ہے، اور اگلا ویسے تو وہ پتہ ہے اگلے زمانے کو کہتے ہیں. ایسے لفظ کو جو دونوں معنی اپوزٹ معنی دے رہا ہو، اس کو شاید اسماء ضد کہتے ہیں، یا دو اپوزٹ معنی دے. قروء جو ہے 2 معنی دیتا ہے. حیض کے معنی بھی دیتا ہے کہ وہ پیریڈ جس دوران میں حیض آ رہا ہو، وہ ناپاکی والا زمانہ، اس کو بھی قرء کہتے ہیں. اور پاکیزگی والا یعنی حیض کے بعد جو پاکیزگی والا، اس کو طہر کہتے ہیں. طہر کو بھی قرء کہا جاتا ہے. لیکن ان کی جو ہے نا جمع ہے، قرء دونوں ہیں. قرء اگر اس کی جمع قروء آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طہر، پاکیزگی والا زمانہ. اور اس کی اگر جمع آئے
اقراءن، شاید ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ عورتوں کو کہا گیا کہ اس کے اقراء کا کہا گیا کہ حیض کا زمانہ جو ہے اس کو اقراء کہا گیا. تو اس کے دونوں معنی استعمال ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس عورت نے انتظار کرنا ہے 3 قروء. 3 قروء کا مطلب ہے یا تو عام طور پر 3 حیض آ جائیں، 3 مینسز اس کو آ جائیں. تو یہ عورت کون سی ہوگی؟ جس کو مینسز آتے ہیں. یہ پھر فقہ کے مسائل ہیں. جس کو مینسز آتے ہیں اس کی طلاق اگر ہوگی تو اس کے 3 مینسز کا انتظار کیا جائے گا یا 3 طہر کا انتظار کیا جائے گا. طہر کیا ہوگا کہ ایک مینسز آنے کے بعد جو پیریڈ آیا پاکیز والا وہ 1، اگلے مینسز کے بعد 2، پھر اگلے مینسز کے بعد 3. وہ 3 پیریڈ جب پورا ہوں گے تو پورے. اگر مینسز کو گننا ہے تو وہ مینسز کا پیریڈ پہلا آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آخری والے کے مینسز کی شروع میں ختم کریں گے یا اینڈ میں ختم کریں گے، یہ فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کس عورت کو جو عورت مینسز جس کو ہو رہے ہوں اس کے لیے یہ ہوگا. جس کو مینسز ہی نہ ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ تو نہیں ہے. اس کے لیے 3 مہینے ہیں. جو عائشہ ہے، جو مینوپازل وومن ہے، اس کے لیے تو وہ 3 مہینے مقرر ہیں. اس کے لیے 3 قروء نہیں ہے، وہ 3 مہینے اس کے لیے مقرر ہیں. یا وہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو خاوند کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے نکاح کیا، رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی، اس کی پھر کوئی عدت نہیں ہے. جس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، خاوند کے ساتھ اس کی ہم بستری نہیں ہوئی یا تخلیہ نہیں ہوا اس کا، تو اس کو طلاق دینے پر اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور ایک اور چوتھا مسئلہ بہرحال یہ اس عورت کی جو ہاں پریگننسی، یہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. پریگننسی میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ عام طور پر جو ڈراموں میں بتایا جاتا ہے نا کہ پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت جو ہے اس کی ڈیلیوری ہے. چاہے وہ 9 مہینے بعد ڈیلیوری، تازہ پریگننسی ہے، 9 مہینے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے یا 10 دن بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری تک ہے. تو یہ عدت اس کی عورت کی ہے جو عورت خاوند سے مل چکی ہے اور اس کو مینسز بھی آتی ہیں، عائشہ نہیں ہے. اس کے لیے 3 قروء والی عدت ہے. وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے. کہاں پہ؟ ولا یحل لہن، یہ اگلی بات آ گئی جو ڈاکٹر صاحب نے کی. ولا یحل حلال ہونا، ان کی جائز ہونا. ولا یحل لہن، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے. ان کے یکتمنا، کتم یکتم چھپانا، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں. کس کو؟ ما خلق اللہ ہو، جو اللہ نے پیدا کیا. ترجمہ سارا واضح ہو گیا. ما جو کچھ، خلق اللہ ہو اللہ نے پیدا کیا ہے. فی ارحامہن، رحم کی جمع ہے ارحام. ارحامہن ان کے رحموں میں. اگر یہ تو عورت کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری پریگننسی ہوگی، سب سے پہلے تو عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے جو ان کے پیٹوں میں جو اللہ پاک نے پیدا کر دیا رحم میں، اس کو چھپائیں. ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں کیوں؟ ایک عورت ہے اگر وہ پریگننسی کو چھپائے گی اس لیے کہ میں بھی اس کو 6 مہینے بعد اس کے بچہ پیدا ہونا ہے، اگر وہ پریگننسی چھپاتی ہے کس لیے چھپا سکتی ہے؟ وہ خامن کے رجوع کا ٹائم تھوڑا رکھنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ چھپائے. اور خامن چاہتا ہے کہ میں اس کو رکھ لوں اپنے پاس. تو وہ اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں، 3 مہینے اگر گزر گئے ہیں تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے کہ 3 مہینے کے اندر وہ تو 3 مہینے سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کی عدت ابھی 3 مہینے اور بھی باقی ہے. اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر وہ خامند رجوع کر سکتا ہے. وہ پریگننسی اگر چھپائے گی اس کا مطلب ہے 3 مہینے بعد خامند فارغ کرو وہ اپنے اور پر. تو یہ اللہ پاک منع کر رہے ہیں، نہیں، اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے. اور پھر نسب کے بھی مطلب ہوتا ہے، دوسری جگہ شادی کرنی ہے اس کے، تو یہ چھپانا نہیں ہے. عدت گزرنے کے بعد اگلے خامند کے لیے وہ تب تک اس کو انتظار کرنا ہوگا. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ان کے ارحام میں اللہ نے پیدا کیا اس کو چھپائیں. ان کن یؤمن باللہ، اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر یہ خیال کرنا پڑے گا کہ جو اللہ نے عدت مقرر کی ہے اس کو بھی بتانا پڑے گا، اور جو پیٹ میں جو بچہ جس کا بچہ پیدا بن رہا ہے اس کو بھی. ان کننا، اگر کان یکونو تھے، اگر وہ ہوں یؤمننا ایمان والیاں، ایمان لانے والیاں، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان لانے والی عورت ہے، تو پھر اس کو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے. ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپائیں. وہ اس لیے کہ آگے اللہ پاک علت بیان کر رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ،
बालुन या बालतुन शौहर को कहते हैं, खामुन को कहते हैं। बालुन व बालतुन मुअन्नस लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। बालतुन बाल कुरान पाक में है ना, वो जब हज़रत सारा के पास जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे तो उन्होंने खुशखबरी दी थी कि हज़रत सारा को बचा, तो उन्होंने वो हैरान हुई थी कि मेरा बच्चा कैसा हो गया, मैं तो उसमें हूँ, वहादा बाली शेखा, और मेरा ये खामद इतना बूढ़ा है। वहादा बाल खामद को कहते हैं। वहादा बबूलतहुन्ना, और उनके खामदों को अहक को ज़्यादा हक है, अहक को ज़्यादा हक है, बेरद्दिहिन्ना, रद्दा युरद्दु लौटाना, उनके लौटाने का उनको ज़्यादा हक है। वो औरत प्रेगनेंसी इसलिए छुपा रही है, मिसाल के तौर पर ऐसे भी अगर प्रेगनेंसी छुपा रही है तो वो खामन से छुटकारा चाह रही है ना, उसका इद्दत तो अभी 7 महीने 8 महीने है, खामन को वो बता रही है कि 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने पूरे हो गए, वो जान छुड़ा ले, नहीं, उसका ज़्यादा हक है, 7 महीने में भी उसका ज़्यादा हक है उसको लौटाने का अगले महीने में। वबऊलतहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, उनको उनके खामदों को जिन्होंने तलाक दी हुई है या छोड़ा हुआ है उसका ज़्यादा हक है। अगर तलाक रजी है, अगर वो तलाक मुग़ल्लिज़ा नहीं हुई, 3 तलाक़ें नहीं हुई, जो तरीका है तलाक का 3 तलाक़ें नहीं हुई, 1 तलाक की बात हो रही है, तो वबऊल तो उनको ज़्यादा हक है उन बीवियों को अपने पास लौटाने का, फ़ी ज़ालिका, इस अरसे में, फ़ी ज़ालिका, इस इद्दत के अरसे में, चाहे वो प्रेगनेंसी वाली इद्दत है या वो सलासत कुरू वाली इद्दत है, उसको उनको ज़्यादा हक है। इन अरादू इस्लाहा, ये ज़रूरी है, इन अरादू, अगर उनका इरादा ये हो, अरादू वो इरादा रखते हैं इस्लाह का, बीवी से उनकी अनबन हो गई थी लेकिन अब वो दोबारा रखना चाहते हैं, दिल में उनका पक्का इरादा यही होना चाहिए, अब हम सुलह सफाई से रहेंगे, ठीक। इन अरादू, अगर कोई और नीयत है, उनको दुख देने की नीयत है, तो वो भी अल्लाह जानते हैं, आगे अल्लाह पाक, तो उनका अल्लाह पाक ने बयान किया हो कि अल्लाह सारी बातों को जानता है, अलीम है। तो अगर वो इस्लाह की नीयत से अगर उसको रखना चाहते हैं तो हक उन्हीं का है, उन्हीं खामदों का है। अगर वो इस्लाह की नीयत रखते हैं तो हक उन्हीं का बनता है कि वो अपनी बीवी को दोबारा वापस ले लें, ये ज़्यादा हक बनता है, 1 तलाक अगर दे चुके थे। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, ये बड़ी ख़ास आयत है। वलहुन्ना, और उनके लिए, किन के लिए? औरतों के लिए, उन औरतों के लिए, मिस्लुल्लज़ी, उसकी मिसाल है जो कि अलैहिन्ना, जो उन पर है, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, रूटीन वाले तरीके से, जो माशरे में कामन है, उर्फ है, जिसको सारे लोग जानते हैं, उस तरीके से। वालाहुन्ना, और उनके लिए है, इसका तर्जमा है उनके भी हकूक हैं। वालाहुन्ना, ये हकूक बयान हो रहे हैं ना, खामद का हक है उसको लौटाने का, ऊपर आया ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, उसका हक है लौटाने का। तो औरतों के वालाहुन्ना, उनके भी हकूक हैं। मिस्लुल्लज़ी, किसके मिसाल? अल्लज़ी अलैहिन्ना, लहुन्ना और अलैहिन्ना, ये 2 लफ्ज़ हैं। लहुन्ना उनके लिए हकूक हैं, उनके लिए हैं, लहुन्ना का मतलब उनके लिए ना, अलैहिन्ना उन पर, उनके वो क्या कहते हैं हकूक के मुकाबले में फ़राइज़ हैं, जैसे उनके फ़राइज़ हैं उसी तरह के उनके हकूक हैं। ये इस आयत का ये मतलब है। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि मर्दों औरतों के हकूक यूं बराबर है, नहीं। हकूक उनके औरतों के हकूक क्या हैं? जिस किस्म के उन पर फ़राइज़ आयद किए गए हैं उसके मिसाल, उसके मुताबिक उनके हकूक भी हैं। वालाहुन्ना, अब इस आयत को देखें, वालाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन, उनके मिसाल जो उन पर फ़राइज़ डाले गए हैं उसके मुताबिक इनके हकूक भी हैं, बिल मारूफ, मारूफ तरीके के साथ। तो औरतों के हकूक, जैसे मिसाल के तौर पर औरतों का फ़र्ज़ है, मिसाल के तौर पर घर में रहना, ये घर में रहना, फिर उसका हक बन गया कि खामुंद उसकी सारी ज़रूरियात घर में पूरा करेगा, ये उसके हक हो गए ना, कि उसका एक जो फ़र्ज़ उस पर दिया गया है उस फ़र्ज़ के मुताबिक उस पर हकूक डाले गए हैं, उसके जो हकूक भी उसको दिए गए हैं। इसका ये मतलब है। आगे बयान हो रहा है ना, अलैहिन्ना बिल मारूफ, मारूफ तरीके से उनके जो हकूक हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं उनके मुताबिक उनके हकूक भी हैं। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, ये बात अल्लाह ने बयान कर दी है कि मर्दों का उन पर एक दर्जा है, एक बुलंदी है। आगे अर्रिजाल क़व्वामूना, दूसरी आयत भी आगे हम पढ़ेंगे कहीं। वलिर्रिजाल, और मर्दों के लिए अलैहिन्ना उन पर दरजा, एक ज़रा सी बुलंदी है,
اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا علیہم، جو ان کا گھر کے اخراجات وہ سارے کام کرنے کا مرد کی ذمہ ڈالی یہ اس لیے حاکم اور قوام اسی کو بنایا گیا، تو مردوں کا ایک درجہ ان کے اوپر ہے، یہ بالکل ایگزیکٹلی مساوی حقوق کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق اپنے فرائض کے مطابق الگ ہیں، کئی حقوق ایسے ہیں جو مرد کو نہیں ملے ہوں گے، وہ عورت کو ملا ہوگا، اور جو حقوق مرد کو ملے ہیں اس کے فرائض کے مطابق اس کو حقوق ملے ہوئے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر حاصل ہے، اس کی آگے تفصیل اس میں آئے گی۔ واللہ، اور اللہ عزیز خوب غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ نے قوانین بنائے ہوئے نا، یہ حکمت والے۔ اچھا، یہ جو برابری کے جو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ دنیا کے حساب سے ہے، دنیا میں اس کو یہ درجہ ہے۔ اعمال کے حساب سے قیامت والے دن کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کے حقوق میں، وہ برابر ہے، جیسا عمل کا ثواب یا درجہ یا جو کچھ جنت یا جو بھی ملنا ہے وہ مرد عورت کے لیے دونوں کو برابر ہے، اسی طرح ہوگا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ جی، یہاں درجہ جو ہے یہ میاں بیوی کے اس میں ہے یا ہر مرد کو عورت کے اوپر درجہ ہے؟ علیہ جیسے ہے تو دونوں جمع کے سیکھے ہوئے ہیں، وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر لے کے۔ اب دیکھو کسی اور عورت پر میرا درجہ تو میری بیوی پر ہوگا نا، میرا تو جو حکم چلے گا یا جو میرا حقوق ہے میری بیوی پر ہوگا، اور عورتوں سے تو میرا تعلق نہیں ہوگا نا، ایسے ہی ہوگا، خاوند بیوی کا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جو ہے عورتوں سے درجہ بلند ہے نا، لیکن اس آیت میں تو شاید یہ بات اس طرح ہے کہ جو آپ کی اپنی بیگمات ہیں ان پہ مردوں کو تھوڑی سی فوقیت، یہی ہے نا، یہی بیان ہے۔ ہم عمومی یہ بات دیتے ہیں کہ ہر مرد کو عورت نہ یہ نہیں، ایسی بات نہیں، میں دیکھو کسی اور عورت پر مجھے کیا قوام ہونے کا یا بڑا ہونے کا یا درجہ ہونے کا کیا حاصل ہے؟ یہ خاندانی نظام کی بات ہے کہ اس میں مرد جو خاوند پر حاوی ہوگا، گھر کی عورتوں کا محافظ ہوگا، یہ جو بھی ہوگا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔